بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزان محترم بھائیو، آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس میں ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے۔ کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بھی آدمی ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس سکون کے لیے مارا پھر رہا ہے، اور اس کے لیے خود ساختہ اسباب استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یعنی مالدار ہے تو اس کی کوشش ہے کہ مجھے سکون ملے گا اچھی گاڑی میں، اچھا لباس پہن لوں، اچھا کھا لوں، اچھا پی لوں، گھوم لوں، پھر لوں، جتنے اسباب اختیار کرتا ہے کہیں نہ کہیں مجھے سکون مل جائے، لیکن اندر میں سکون نہیں اترتا، دل پر سکون نہیں ہوتا، دماغ کو سکون نہیں ملتا۔ غریب ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، محنت بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، مال اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسباب بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سیاستدان لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود اور سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ملتا۔ جب سکون نہیں ملتا تو کتنے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حالات دیکھتے ہیں، روزانہ خبریں سنتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، فلاں نے بیٹوں کو قتل کر دیا، فلاں نے بیٹوں کو نہر میں پھینک دیا، فلاں نے بچوں کو زہر دے دیا۔ تو یہ سب ایمان کی کمی ہے اور ایمان پر محنت نہ ہونے کی وجہ ہے۔ تو سکون کے اللہ پاک نے بہت سارے اسباب مقرر فرمائے، بہت سارے اسباب ہیں۔ ان میں سب سے بڑا سبب جو ہے نا، وہ جو فوری اندر تک انسان کے سکون کو اتارتا ہے، جو فوری انسان کو سکون پہنچاتا ہے، محترم بھائیو، وہ ہے گناہوں کو چھوڑنا۔ کسی بھی طرح کا گناہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو، انسان اپنے گناہ پر توبہ کر لے، اندر تک اللہ اس گناہ سے توبہ کرنے کی وجہ سے اس کو ایک ایمان کی حلاوت دیں گے۔ گناہوں سے توبہ بھی ہو، گناہوں سے نفرت بھی ہو، اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر کامل انسان کا یقین بن جائے، اللہ کی ذات پر بھروسہ بن جائے۔ اللہ کی قسم، اللہ کہیں بھی کسی بھی موڑ پر کسی بھی صورت میں اللہ گرنے نہیں دے گا۔ جیسے گرتے بچے کو ماں تھام لیتی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنے کے بعد رب کعبہ کی قسم وہ اپنے بندے کو یوں ہی تھام لیتا ہے۔ اب گناہوں سے توبہ ہوگی کیسے؟ گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، نہیں، گناہوں سے توبہ نہ ہونے کی وجہ بار بار گناہ ہو جاتا ہے، بار بار گناہ ہو جاتا ہے، اولاد بگڑتی جاتی ہے، معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک اور بہت بڑا سبب ہے، وہ ہے مال کو پاکیزہ کرنا، اپنے مال کو پاک کرنا۔ اور مال کیسے پاک ہوگا؟ زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ مال کو پاک کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قسم اٹھا کر کہا اور ہمیں یقین دلایا، تمہارا مال کیسے بڑھے گا، تمہیں سکون کیسے ملے گا، تمہیں عزتیں کیسے ملے گی، تمہیں برکتیں کیسے ملیں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے تاکید کی وجہ سے، اس کی وجہ تاکید بن گئی تاکہ بات اور بھی پکی ہو جائے۔ کیا فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ ادا کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ یہ آنکھ کا دھوکہ ہے۔ 100 میں سے میں نے 2.5 روپے دے دیے، آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کہ میرا مال کم ہو گیا، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ مال بڑھ گیا۔ وہ اس کے برخلاف سود سے آنکھ دیکھ رہی ہے کہ مال بڑھتا ہے، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حقیقت میں وہ مال کم ہو گیا۔ کم کیسے ہو گیا؟ اگر مال پاکیزہ نہیں، مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو پھر
ایسی ایسی اللہ بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں، ایسی ایسی تکلیفیں مسلط کر دیتے ہیں، ایسی ایسی مصیبتیں مسلط کر دیتے ہیں، دکھ مسلط کر دیتے ہیں کہ مال بظاہر جو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے وہ سارا کا سارا بیماریوں پہ لگ جاتا ہے، دکھوں پہ لگ جاتا ہے، تکالیف پہ لگ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کہا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بڑھے گا۔ یہ تو تمہاری نظر دیکھ رہی ہے کم ہو رہا ہے، حقیقت میں مال بڑھ رہا ہے۔ اللہ تمہیں دکھوں سے بچائے گا، اللہ تمہیں تکالیف سے بچائے گا، اللہ تمہیں حادثات سے بچائے گا، اللہ بڑے بڑی تکالیف سے بچائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر ظلم ہو اور وہ معاف کر دے، وہ معاف کر دے، اس کی عزت کبھی کم نہیں ہوگی۔ اس بندے کی کبھی عزت اللہ کم نہیں فرمائیں گے، اس کی عزت اور بھی سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سوال کا دروازہ کھولتا ہے، کبھی اس سے مانگ لیا، کبھی اس سے مانگ لیا، کبھی بہن سے سوال کر لیا، کبھی بھائی سے سوال کر لیا، تو اللہ رب العزت کی ذات اس کا فقر کم نہیں کرتے، اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، غربت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ پھر سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز ادا کرو، اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ دیکھو زکوٰۃ کا نماز کے ساتھ 32 بار ذکر آیا ہے، 32 بار قرآن میں، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی بار آیا ہے، بہت دفعہ آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم پہ گزر ہوا اور قوم نے اپنی شرمگاہوں کو چھیتڑوں سے چھپایا ہوا تھا، تو جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، کون ننگے پھر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، پتھر کھا رہے ہیں، جہنم میں پتھر کھا رہے ہیں، ننگے پھر رہے ہیں۔ آج اپنے سکون حاصل کرنے کے لیے برگر کھائے جا رہے ہیں، دنیا کا طرح طرح کا مال کھایا جا رہا ہے، لیکن سکون نہیں مل رہا، اور آخرت بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی نہیں، اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتے۔ نماز قبول نہ کرنے کا مطلب یہ ہے ثواب نہیں ملے گا، باقی فرض ادا ہو جائے گا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا لیکن وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے اور نیک اعمال ہیں، ان نیک اعمال کا جو تاثیر ہے وہ انسان کو نہیں ملے گی، وہ انسان وہ تاثیر نہیں حاصل کر سکتا۔ نیک اعمال کرے گا، کسی اللہ والے سے تعویذ لے لیا، کسی سے دم کروا لیا، اپنی مال کو بڑھانے کے لیے کوئی کام کر لیا، کبھی کوئی کام کر لیا، یہ نیک اعمال ہیں، لیکن ان اعمال کا اس آدمی پر کبھی اثر نہیں ہوتا جو آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ پھر جو آدمی زکوٰۃ نہیں کرتا اس کے مال پر قحط آ جاتا ہے، گھر میں مصیبتیں آ جاتی ہیں، اور جو آدمی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ دے اللہ اس کو بڑھوتری دیتا ہے۔ جو آدمی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ گیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ دعا فرما دے، اللہ میرے مال میں بڑھوتری کر دے، میرا مال زیادہ کر دے۔ تو آپ نے دعا نہ فرمائی، پھر دوسری بار چکر لگایا، تیسری بار چکر لگایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی، تو اس کا مال اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، مال اتنا بڑھ گیا جیسے سوراخ سے چیونٹیاں نکلتی ہیں، اس طرح مال اس کا بڑھنا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز پڑھا کرتا تھا، پھر وہ نمازیں بھی چھوٹنا شروع ہو گئی، پھر وہ مدینے سے باہر نکل گیا، چلتے چلتے بہت دور چلا گیا، پھر ہفتے کے بعد ایک دفعہ آتا، پھر جب مال اتنا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے لیے ایک آدمی کو بھیجا۔ وہ آگے سے کہنے لگا اچھا محنت میں کروں، کماؤں میں، سارا دن یہاں پہ کھپوں میں، اور زکوٰۃ آپ کو دے دوں، میں بھی زکوٰۃ کو دوں۔ تو اس آدمی نے تکبر کیا، لالچ بڑھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی نے جا کے بتایا کہ یا رسول اللہ اس نے آگے یہ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر انکاری، اللہ کی بات پر انکاری،
آہستہ آہستہ گھر میں مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں، دکھ آنا شروع ہو گئے، تکالیف آنا شروع ہو گئی، وہ مال بک بک کے بیماریوں پہ لگنا شروع ہو گیا، مال ختم ہونا شروع ہو گیا۔ پھر بھاگا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میری زکوٰۃ قبول کر لیں۔ آپ نے اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، انہوں نے ان کے پاس آیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور میں آیا زکوٰۃ لے کے، انہوں نے کہا جب اب اللہ کے نبی نے قبول نہ کیا، ابو بکر نے قبول نہ کیا، تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ آخر کیا ہوا؟ وہ خاتمہ بھی ایمان پہ نہیں ہوا، اللہ کی ناراضگی لے کر دنیا سے وہ رخصت ہوا۔ تو میرے بھائیو، جب مال بڑھتا ہے تو انسان اپنی دنیا میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے، اتنا مصروف ہو جاتا ہے، اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو حقیقی خوشی کی تلاش ہے، حقیقی خوشی چاہتے ہیں تو پھر میرے بھائیو اپنے مال کو پاک کرنا پڑے گا۔ جب مال پاک ہو جائے گا تو مال پاک کرنے کی برکت سے، مال پاک ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت وہ جو ہم کھائیں گے وہ ہمارے خون میں جائے گا، ہمارے جسم میں جائے گا، جس سے ہماری ہڈیاں بنے گی، جس سے ہمارا گوشت پوست بنے گا، جس سے ہمارا خون بڑھے گا۔ اس خون کے اندر جب ایمانیات آئیں گی تو پھر اللہ سے محبت بھی ہوگی، اللہ کے نبی سے محبت بھی ہوگی، پھر وہ اعمال کرنے کا بھی شوق پیدا ہو جائے گا، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک ہی حل ہے اس کا، سکون کا صرف ایک ہی حل ہے، گناہوں کو پکی توبہ، اور اس کے بعد اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں، اپنے مال کو پاک کر لیں اور اپنے مال کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں سکون ہی سکون دے دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔